أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نقل کیا ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جامع ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں گناہوں میں باہمی تفاوت بیان کر رہے ہیں۔ زنا کا گناہ ہونا معقول بھی ہے اور منقول بھی۔ لوگ زنا کو گناہ سمجھتے ہیں اور اس سے اجتناب کی کوشش کرتے ہیں، تو حضور نے اس مجلس میں یہ بتا دیا کہ زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے غیبت، کہ جیسے اس کو گناہ سمجھتے ہو اس کے مضرات ایک حد تک ہیں۔ غیبت کے مضرات اور اس کے نتائج کے زنا سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ زنا یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ بندہ توبہ کر لے کسی ٹائم بھی، اللہ مرنے سے پہلے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، پر حقوق اللہ میں براہ راست بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جبکہ غیبت جو ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور وہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ صاحب معاملہ سے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگے۔ حتیٰ کہ قرآن نے غیبت کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا، اس کے مفاسد میں، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہتے ہو؟ جب تم اس کو پسند نہیں کرتے تو غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ جب تم زنا کو پسند نہیں کرتے تو غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت کا معنی یہ ہے کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کا ایسے الفاظ سے تذکرہ کرنا، ایسی باتوں سے اس کے خلاف کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو وہ ناگوار گزرتے۔ عام طور پر اس گناہ میں خاص بھی مبتلا، عام بھی مبتلا، اور سوائے ایک صورت کے کہ اگر اصلاح کی ضرورت ہو، کسی ایسے شخص کے سامنے کسی کے عیب کا ذکر کیا جائے کہ جو اس شخص کی اصلاح کر سکتا ہے، باپ کے سامنے بیٹے کی کمی بیان کی جائے، اور ایسے ہی کسی مجرم اور ملزم کی جرم کا اظہار اس کی بیخ کنی کرنے والے اداروں کے پاس کیا جائے، یہ غیبت میں نہیں آئے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور غیبت جیسے تمام باطنی بیماریوں سے اور باطنی گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے۔ لوگوں کی کمیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے انسان کو ذہنی سکون تو ملتا ہے، لیکن اس سے لوگوں کے دلوں میں دوسرے کی نفرت پیدا ہوتی ہے، حقارت آتی ہے، مسلمان کی حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔